اچھا مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے تعلیم کس قدر اہمیت کی حامل ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وقل رب زدنی علما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے. لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے محبوب اور خاتم النبیین ہیں. بہن علم اور علم کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کا جب آغاز ہوا اور بات ہوئی وحی کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی اس میں جو آیت نازل ہوئی وہ اقرا میں یعنی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق یہ بیان فرمایا گیا پڑھ اپنے رب کے نام سے. اب معلوم یہ چلا کہ پہلی وحی ہمارے پڑھنے سیکھنے سمجھنے کی طرف ہمیں مبذول کر رہی ہے, ڈائیورٹ کر رہی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملا. پھر جو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی کئی آیات ہیں جو علم کی فضیلت اور علم سیکھنے کی طرف ہمیں مائل کرتی ہیں, اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعا ہے جو قرآن کی آیت ہے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما, ہم اکثر اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ ربی زدنی علما پڑھا کرو اس وجہ سے کہ قرآن کی آیت ہے. اور اس قرآن کی آیت میں ہمیں ہمیشہ یہ دعا دی گئی کہ ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما. اسی طریقے سے جہاں علم کی بات آتی وہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی یہ مخصوص نہیں کہ صرف مرد علم حاصل کریں یا صرف عورتیں علم حاصل کریں, بلکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مرد اور عورت دونوں کا علم حاصل کرنا فرض ہے. لیکن المیہ مفتی صاحب سوری ٹو کٹ یو آف ہیئر, المیہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ملک کا جو ریشو ہے تعلیم کا وہ ہے 63%, اس کے اندر ریشو جو بوائز کا ہے وہ 73% ہے اور لڑکیوں کا 50 سمتنگ ہے. تو اتنا زیادہ ڈفرینس ہے, تو یہ کیوں کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, ایسا کیوں ہے؟ یہ اسلامی پہلو سے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ اب آپ آتی ہے ریاست کا کام ہے. ریاست کا کام کیا ہے کہ وہ آج فوقیت دے. جس طرح آپ مردوں کی بات کر رہے ہیں کہ مردوں کو تعلیم و تعلم کی طرف لے کے جایا جاتا ہے, آج ریاست نے ان کے لیے بھی دروازے کھولے ہوں گے, اور سب سے پہلے اسلام نے کھولے ہوئے دروازے. اسلام نے کوئی تفریق نہیں کی کہ بھائی بیٹے کو پڑھاؤ, بیٹے کو اچھا کھانا دو, بیٹے کو اچھا کپڑا دو, لڑکی کو اندر رکھ دو. نہیں میرے بھائی, بالکل چار دیواری اس کا حق ہے, لیکن چار دیواری میں اسے علم حاصل کرنا یہ اس کے لیے فرض قرار دیا گیا. اس کو اچھا پہنانا اچھا پہننا یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنایا گیا. تو اسلام تو پوری ذمہ داری دیتا ہے, یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. آج کے ماں باپ خود لالچ کہہ لیں یا ان کی یہ کہہ لیں کہ وہ ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ بھائی بیٹے کو زیادہ ترجیح دی جائے اور بیٹی کو ترجیح نہ دی جائے. لیکن الحمدللہ جو لوگ اویئرنیس کی بات کرتے ہیں, آج ماحول بدل رہا ہے. چاہے ماں باپ ہوں وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جہاں علم حاصل کرنا مرد کے لیے ضروری ہے وہاں بچی کے لیے بھی ضروری ہے. تو میں آپ سے جو بات کر رہا تھا کہ علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے دونوں بات کو کہا, مرد بھی حاصل کرے اور عورت بھی حاصل کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تفریق ختم کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے زیادہ افضل کون ہے, حضور کی حدیث ہے, جو علم والا ہے. اب معلوم یہ چلا کہ یہاں پر یہ بات بھی ختم ہو گئی کہ عورت و مرد والی بات یہاں آ گئی کہ جس کا علم زیادہ ہے اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے مقبول ہے. تو اب ایک اور بات میں آپ کو سمجھانا چاہوں کہ علم کی اگر ہم شان و عظمت دیکھیں تو اتنی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن ہمیں نازل فرمایا ایک تو فرضی علوم ہے, اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی علوم کے لیے بھی فرمایا گیا کہ آپ یہ سیکھیں تاکہ آپ دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو جائیں. سبحان اللہ.